السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو بھی نہیں ہٹا سکتے اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے تقرب کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں کہ کون اپنے رب سے قریب تر ہو جائے، اور رب کے رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56 57 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے، من دون اللہ، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ان کو پکارو۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، من دونہ کا مطلب ہے من دون اللہ۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، من دونہ کا مطلب ہے من دون اللہ۔ آپ ان سے کہیے کہ ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے نہ تو تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے ہم تین باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پکارو جن کو تم من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تو یہ جو ہے عام ہے، اس میں عموم ہے، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ فوت شدہ انبیاء اور نیکوکار لوگ ہوں، جتنے بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان سب میں سے کسی کو بھی تم پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مٹی پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ فوت شدہ نبیوں کو بھی اپنا رب مانتے ہیں جس کی تفصیل ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت سارے لوگ نیکوکار اور اولیاء اور صالحین کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت سارے پیروں کو، فقیروں کو اپنا جو ہے مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف مٹی اور پتھر کے بت ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ جنوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، فوت شدہ نبیوں اور ولیوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، فرشتوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم اپنا معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کے سامنے صرف جھکنا اور سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ مشکل کے وقت میں ان کو پکارنا بھی شرک ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ نعرہ بالکل عام ہے کہ یا غوث المدد، یا علی المدد، یا بہت سارے سفید پوش لوگ اپنے پیروں اور فقیروں اور اولیاء اور اکابرین کے قصے سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جس میں میں بھی تھا فلاں جگہ پر جا کر کے کشتی میں پھنس گیا، اور جو ہے کشتی جو ہے بالکل دریا کے موجوں میں ہچکولے کھاتے ہوئے اب ڈوبنے ہی والی تھی کہ اس ایسی حالت میں آپ نے پیر صاحب کو پکارا، اور پیر صاحب آیا اور اپنے کندھے پر اس کشتی کو رکھ کر کے پار لگا دیا۔ یہ سارے واحیات جو بات ہے یہ سب شرک ہے۔ یہ سب صرف جھکنا اور سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ مشکل کے وقت میں ولیوں کو، پیروں کو، نبیوں کو اور جناتوں کو پکارنا بھی شرک ہے۔ یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے کوئی بھی معبود ہو، اللہ کو چھوڑیے
اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں ان میں سے کوئی کسی کا نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کچھ بنا سکتا ہے. کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے اور کچھ بنا بھی نہیں سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے عرس میں اگر نہیں گئے تو میرا یہ بگڑ جائے گا، فلاں جنات کو اگر راضی نہیں کیا تو ہمارا یہ بگڑ جائے گا. یہ بالکل واہیات بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو ان کو پکارو، وہ تم سے نہ تو تکلیف کو دور کر پائیں گے اور نہ ہی تمہارے حالات کو بدل پائیں گے. یہ پہلی آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیں دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، جنہیں یہ لوگ اپنے رب کے علاوہ پکارتے ہیں. اپنے رب کے علاوہ جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے فکر میں رہتے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اپنے رب کے قریب تر ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رب کے رحمت کی امیدوار رہتے ہیں. سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، اس میں سارے کے سارے شامل نہیں ہیں. مٹی اور پتھر شامل نہیں ہیں. ابھی مٹی اور پتھر کے بت ہے نا، ان کو بھی سامنے رکھ کر کے لوگ پوچھتے ہیں نا. ایک پتھر رکھ دیا اور اس کا پوجنا شروع کر دیا، اب وہ کیا ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں. لیکن یہاں پر مٹی اور پتھر کے بت نہیں، بلکہ یہاں پر وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جو اپنے رب کے تقرب کو حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے اور وہ نیک لوگ ہیں جن کی تصویر بنا کر کے لوگ پوجا کرتے تھے. ایک زمانے میں فرشتوں کی تصویر سامنے رکھتے تھے اور نیکوکار لوگوں کی تصویر سامنے رکھتے تھے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں. اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو انبیاء تھے، جیسے عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام. یہ دونوں ایسے نبی ہیں جن کو ان کے قوم کے لوگ یعنی یہودی اور عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس سے مراد وہ بھی ہیں. اور اس سے مراد وہ جنات بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے، اور مسلمان جب ہو گئے تو بعد میں لوگوں نے ان کی ہی پوجا کرنا شروع کر دیا، مشرکین. یا وہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو بعد میں لوگ پوجنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جنہیں تم پکارتے ہو یہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. مسیح علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ کیسے رب کے قریب ہو جائے. عزیر علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ کیسے اپنے رب کے قریب ہو جائیں. جنات جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رب کا قرب حاصل کر لیں. اس سے مٹی اور پتھر مراد نہیں ہے، کیونکہ مٹی اور پتھر کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے. احساس کس کے اندر ہوتا ہے؟ جاندار کے اندر ہوتا ہے. جنات کے اندر احساس ہے، فرشتوں کے اندر احساس ہے، نبیوں کے اندر احساس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وہ خود اپنے رب کے تقرب کی تلاش میں رہتے ہیں، یہاں پر تقرب سے مراد وسیلہ ہے. وسیلہ یہاں پر دیکھیے الوسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. الی ربہم الوسیلہ، وسیلہ یہاں سے وسیلہ سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے اپنے نیک اعمال ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا. وسیلہ سے مراد یہ نہیں ہے، وسیلہ سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ پیروں اور فقیروں کے قبر پر جاؤ، ان کے سامنے جھکو، ان کی چادر چڑھاؤ، ان کا عرس اور میلہ لگے تو اس میں شامل ہو، جب مشکل وقت آئے تو ان کو مدد کے لیے پکارو. یہ وسیلہ نہیں ہے، بلکہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان جو نیک عمل انجام دیتا ہے اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. آپ کو معلوم ہوگا 3 لوگوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا اہل علم کی زبانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 3 آدمی جنگل کے اندر جا رہے تھے، 3 آدمی بیابان میں جا رہے تھے. اچانک بارش اور طوفان آ گئی تو وہ تینوں کے تینوں ایک غار کے اندر گھس گئے، اور جیسے ہی غار کے اندر گھسے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا.
اب تینوں نے بچنے کی کوئی راہ نہیں دیکھی تو کہا کہ دیکھو رب کے سامنے سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو تم نے نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا ان نیک عملوں کا وسیلہ بناؤ تو شاید اللہ تعالیٰ رحم کرے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ ہمارے رب اگر ہم نے یہ عمل تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو یہ جو مصیبت میں ہم لوگ پڑے ہیں اس سے تو ہمیں نجات دے دے. اللہ نے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا. تو اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو نیک عملوں کا وسیلہ، جیسا کہ یہ بڑے بڑے لوگ فرشتے، جنات، نیکوکار لوگ، انبیاء، صالحین جیسے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو انجام دیتے تھے، ویسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کو حاصل کرنا ہے تو نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مشرکوں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ لوگ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اپنے رب سے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ابھی ہم لوگ بہت بے خوف ہو گئے، ہم لوگوں کو اللہ کے عذاب کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر اللہ کے عذاب کا لینا دینا ہوتا تو نمازوں کی پابندیاں ہوتی، اگر اللہ کی نماز کا لینا دینا ہوتا تو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے، لیکن ہمارے ہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، خصوصاً فجر کی پابندی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. ہم اگر اجتماعی طور پر مسلم سماج و معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرح کی برائی ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس کا ذکر گاہے بگاہے دروس میں بھی ہوتا ہے اور خطبہ میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ جو نیکوکار لوگ جن کی لوگ عبادت کرنے لگے، یہ لوگ خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال انجام دیتے اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے. اور آگے کہا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.